السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے حمیرہ کا انتقام۔ آدھی رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور باہر موسلا دھار بارش آسمانوں سے برس رہی تھی، ساتھ ہی بجلیاں بھی کڑک رہی تھیں اور دور دراز کے ایک حویلی میں وہاں کے سارے لوگ جاگے ہوئے تھے۔ کیونکہ 20 سال بعد اس گھر کے بڑے بیٹے کو ایک بیٹی کی خوشخبری ملی تھی، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ خوشخبری زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ بیٹی کی پیدائش کے چند ہی لمحوں بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر سنتے ہی اس کے باپ نے بھی اپنی بیٹی کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ وہیں چل بسے۔ اس ننھی سی بچی جس کا نام حمیرہ رکھا گیا تھا، اسے مستقبل کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ اسے یہ بھی نہ معلوم تھا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ چکے تھے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ حمیرہ اپنے چچا اور چاچی کے ظلم و ستم کے تلے پروان چڑھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنا نہیں سمجھا، اس پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، اسے گھر کی نوکرانی سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا۔ حویلی میں رہتے ہوئے بھی اسے اپنا ہونے کا احساس کبھی نہیں ہوا۔ جب حمیرہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے چاچا اور چاچی نے اس کے نام کی گئی ساری حویلی اور جائیداد اپنے نام کروا لی اور اسے اسی طوفانی رات میں حویلی سے باہر نکال دیا، جہاں صرف آسمان کا چھت اور فرش زمین کی تھی، گیلی گیلی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ بارش جیسے وہ حمیرہ کے غم میں شریک ہو۔ وہ بھی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، تھکی ہاری باہر سڑک پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی مدد کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، وہ بس اللہ کے رحم و کرم پر نکالی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ یوں تو حویلی میں بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ اس کی حویلی کا دشمن زرباز خان اس کی مدد کو آیا۔ زرباز خان نے اسے بے ہوش دیکھ کر اپنے ڈیرے پر اٹھا لایا۔ اس کے نوکر اور گھر کے سارے لوگ بہت ہی حیرت سے حمیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ زرباز خان نے حمیرہ کا پورا خیال رکھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس کے علاج کا انتظام کیا۔ جب حمیرہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں ہو رہی ہے۔ زرباز خان نے اسے ماضی اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا۔
جس پر حمیرہ نے بھی اسے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا اور اس نے زرباز خان سے مدد مانگی۔ زرباز خان نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور انتقام کا سفر شروع ہو گیا۔ زرباز خان ایک بہت ہی طاقتور اور بااثر شخص تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں انصاف اس کے اپنے اصول پر چلتا تھا۔ اس نے حمیرہ کی کہانی سنی تو اسے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا ایک موقع نظر آیا، لیکن اس سے پہلے اس نے حمیرہ کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حمیرہ کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اسے ہر بری اور اچھی طرح کی تربیت دی تاکہ وہ خود اپنے فیصلہ لے سکے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ اس کام میں حمیرہ نے بھی زرباز خان کا ساتھ دیا۔ حمیرہ نے زرباز خان کی ہر بات مانی، اس کی محنت اور اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہوئی۔ وہ نہ صرف تعلیم میں آگے بڑھی بلکہ زرباز خان کے کاروبار میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک مضبوط، خود مختار اور ذہین لڑکی بن گئی۔ زرباز خان نے حمیرہ کے چاچا اور چاچی سے بدلہ لینے کے لیے منصوبہ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا، پھر ان کی جائیداد پر اپنا قبضہ کیا۔ حمیرہ کے چاچا اور چاچی جو کبھی فخر سے سر اٹھا کر چلتے تھے، اب ہر طرف سے گھبرا چکے تھے اور ان کے اپنے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے۔ وہ مالی طور پہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسی دوران حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔ حمیرہ کے چچا کا بیٹا جس کا نام عمران تھا، وہ ہمیشہ حمیرہ کے ساتھ ہونے والے ظلم سے واقف تھا، لیکن وہ اپنے والدین کی خوف سے کبھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ جب اس نے دیکھا اس کے والدین کا انجام قریب آ رہا ہے اور حمیرہ اب ایک طاقتور ہستی بن چکی ہے، اس نے حمیرہ سے رابطہ کیا۔ عمران نے حمیرہ سے معافی مانگی اور اسے سچ سچ بتایا، اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا 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 اور وہ کیسے حویلی اور جائیداد پر قابض ہوئے۔ اس نے حمیرہ کو اندرونی معلومات فراہم کی جو زرباز خان اور حمیرہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی۔ عمران نے اپنے والدین کے خلاف گواہی دی اور حمیرہ کو اس کا حق دلانے میں مدد کی۔ عدالت میں زرباز خان کے وکیلوں نے حمیرہ کے چچا چاچی کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے۔ عمران کی گواہی نے مقدمے کو حمیرہ کے حق میں کر دیا۔ حمیرہ نے اپنے ماں باپ کی حویلی اور جائیداد واپس حاصل کر لی۔ اس کے چچا اور چچی کو ان کے جرائم کی سزا ملی اور وہ قید کر لیے گئے۔ حمیرہ نے اب اپنی حویلی میں قدم رکھا۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں اسے کبھی نوکر سمجھا جاتا تھا۔ زرباز خان نے اس کے انتقام میں ساتھ دیا، لیکن اب حمیرہ کی زندگی کا اب نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ عمران نے حمیرہ سے معافی مانگی اور حمیرہ نے عمران کو معاف کر دیا
اور اسے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کیا۔ حمیرہ نے اپنی حویلی کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں سب کے لیے انصاف اور جہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ دربار خاص نے ہمیشہ حمیرہ کے لیے ایک مددگار اور سرپرست کے طور پر ثابت قدم کھڑے رہے اور حمیرہ کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور حمیرہ نے اپنے خاندان سے بڑھ کر اسے سمجھا۔ حمیرہ نے اپنی زندگی میں تمام تر مشکلات کے باوجود کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زرباز خان کی سرپرستی میں نہ صرف اپنے حقوق حاصل کیے بلکہ ایک کامیاب اور خاتون بن کر ابھری۔ حویلی واپس ملنے اور چچا چاچی کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد حمیرہ نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ اس نے عمران کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان دونوں نے مل کر کاروبار کو مزید وسیع کر دیا۔ زربار خان حمیرہ کے لیے ایک باپ کا فرضیہ بخوبی جانتا تھا۔ اس نے حمیرہ کی پرورش، تعلیم اور ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ جب حمیرہ مکمل طور پر سنبھل چکی تو زرباز خان نے اس کی شادی کا سوچا۔ اس نے اپنے خاندان والوں میں سے ایک بہت ہی شریف اور بہت ہی امیر گھرانے کو چنا، اور حمیرہ کی شادی طے کر دی۔ فہد ایک مذہبی، تعلیم یافتہ اور نیک دل انسان تھا جو حمیرہ کی مضبوط شخصیت اور اس کے ماضی کو سمجھتا اور جانتا بھی تھا۔ شادی کی تیاری دھوم دھام سے شروع ہوئی۔ زربار خان نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، جیسے وہ اپنی سگی بیٹی کی شادی کر رہا ہو۔ حویلی ایک بار پھر خوشیوں سے اور رونقوں سے بھر گئی۔ حمیرہ کو احساس ہوا اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کھویا تھا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر واپس ملا ہے اسے۔ فہد اور حمیرہ کی شادی بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ ہوئی۔ فہد نے حمیرہ کو پوری طرح سے اپنایا اور اسے وہ پیار اور احترام دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ زربار خان بھی اس شادی سے بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی تھی اور حمیرہ کو ایک نئی زندگی کی طرف گامزن کیا تھا۔ اب اس حویلی میں جہاں ظلم و ستم ہوتے تھے اب صرف پیار اور محبت کا راز تھا۔ عمران بھی حمیرہ اور فہد کے ساتھ مل کر خاندانی کاروبار کو چلانے لگا۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ وہ زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی۔ ظلم کی وہ سلطنت جو حمیرہ کے چچا اور چاچی نے قائم کی تھی اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک پیار، محبت اور امن کی دنیا نے لے لی تھی۔ زربار خان نے اپنی باقی زندگی حمیرہ اور فہد کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسے کبھی بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا اس نے حمیرہ کی مدد نہیں کی۔ حمیرہ اسے اپنی فیملی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا لیا تھا اور اس نے ہمیشہ زربار خان کی عزت کی۔ یہ کہانی ایک بدلے کی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی تھی جس نے اپنی طاقت اور نیک دلی سے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور ایک خوبصورت اور پرامن زندگی کا آغاز کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو انہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔